اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہوگا نا وہاں ذلیل کر دے گا اسے، کہ تھوڑا وقت دین کو دو اور تھوڑا اپنی ضروریات کو دو۔ لیکن رمضان کا جو آفر آیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مسجدوں سے بیزار کہ ہیں، جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ایسی کئی کائنات بنوا لیں گے۔ آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے رمضان المبارک اور تدبر قرآن مجید۔ رمضان کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اس مہینے میں بندہ مومن روزے سے ہوتا ہے، اور روزے سے ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے اور اللہ کے گھر اور اس کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر وہ قرآن مجید پر غور کرے، اس کی آیات میں ڈوبے، تو یقین مانیے وہ ایسے موتی لے کر واپس آئے گا کہ جسے بھی وہ بتائے گا وہ حیرت زدہ رہ جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر بھی کریں۔ ہمارے ہاں تلاوت کا ریشو زیادہ ہے، اور وہ بھی غلط نہیں ہے، بہتر نہیں بلکہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح زمانہ ترقی کر رہا ہے، سائنس ترقی کر رہا ہے، دیگر علوم ترقی کر رہے ہیں، تو ہر فیکلٹی ترقی کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے والے قرآن مجید کے حوالے سے بہت زیادہ بیدار نظر نہیں آتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ قرآن کو خوبصورت آواز میں پڑھ لینا، قرآن کو خوبصورت رائٹنگ میں لکھ لینا، یہ کمان نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنا اور اپنے اخلاق میں اسے ڈھال لینا، یہ بڑا عمل ہے۔ اور یہی مقصود ہے نزول قرآن سے، کہ قرآن مجید نازل ہی اسی لیے کیا گیا کہ بندہ مومن اسے پڑھے، جو سمجھے اسے اپنے عمل میں لائے، تاکہ جب بندے کو دیکھا جائے اور قرآن کو پڑھا جائے تو فرق کرنا میں مشکل ہو جائے کہ یہ قرآن ہے یا یہ بندہ مومن ہے۔ جب وہ بندہ چلے، بولے، بیٹھے، اٹھے تو لگے کہ قرآن مجید بول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن، یہ کتاب مبارک ہے جو ہم نے آپ پر نازل فرمائی اے محبوب، لیدبروا، تاکہ آپ کی قوم اس میں غور و فکر کرے، لیدبروا آیاتی، تاکہ اس قرآن کی آیات میں غور و فکر کرے، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرے۔ تو غور کرنا بھی ہے اور اس سے نصیحت بھی حاصل کرنا ہے، اور اپنے زندگی میں اسے امپلیمنٹ بھی کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تدبر قرآن سے مطلب قرآن کو یاد کرنا بالکل نہیں ہے، اس کے حروف کو یاد رکھنا یہ تدبر قرآن میں شامل نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جو قرآن پڑھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ جب قرآن پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو سارا پڑھنے کے بعد اگر وہ قرآن ان کے اخلاق میں نظر آیا تو سمجھ لیں کہ اس نے تدبر سے پڑھا ہے، اور اگر وہ اس کے عمل میں نظر نہیں آیا تو سمجھ لیں کہ اس نے ریڈنگ کی ہے، تلاوت کی ہے، اسے کچھ بھی سمجھا نہیں۔ اور ہمارے یہاں نہ سمجھنے والوں کا ریشو بہت زیادہ ہے، عوام کا تو کیا بات ہی کریں، وہ تو پڑھ ہی رہے ہو بڑی بات ہے، لیکن خواص کا بھی حال یہ ہے کہ بہت کم ایسی تعداد ہے جو قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھتی ہے۔ اسی لیے کوشش کریں اس رمضان کے مہینے میں کہ جہاں دروس ہوتے ہوں قرآن مجید کے، وہاں پر شامل ہو، یہ جان لے کہ درس دینے والا عالم دین ہے یا نہیں ہے، کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے درس میں بالکل شامل ہو اور اس سے استفادہ کرے، اور کوشش کرے کہ کس طرح قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ہر رات، رمضان کی ہر رات جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات فرمانے آتے، یعنی جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رمضان کی ہر رات۔ ان سے بھی پوچھیں گے تو یہی کہیں گے کہ مجھے شرف حاصل ہوا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر پر نہیں ہلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مدارسہ چلتا، مدارسہ
یعنی کبھی میں قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو سناتا ہے. تو یہ ایک دور رمضان میں ہوتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں یادداشت کا دخل ہوگا؟ بالکل نہیں، سمجھ کا دخل ہے. اس میں سمجھ کا دخل ہے کہ کس طرح سمجھا جائے قرآن کو. یہ اس طرح کا مدارسہ ہے. یعنی اس میں لفظ مدارسہ بتا رہا ہے کہ درس تھا. درس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈسکشن اور اس طرح کی چیزیں کہ قرآن یاد بھی کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے احکام یاد ہو. یعنی آپ قرآن کو جو یاد کر رہے ہیں اگر اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے تو آپ کو جلدی یاد بھی ہو جائے گا. اور کبھی کوئی ایسی بات آپ دیکھیں گے تو وہی قرآن کی آیت سامنے رکھ دیں گے. یعنی جب آپ بات کریں گے قرآن سے کیسے بات کریں گے؟ یعنی کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ گالی دے رہا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ کہہ دیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. تو وہ آپ نے کیا کہا؟ اس سے یہی کہا کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، برا نام مت لو. آپ نے یہی کہا ہے لیکن کس کے ریفرنس سے کہا ہے؟ قرآن مجید کے. تو پتہ ہی چلا کہ آپ جو بول رہے ہیں وہ قرآن ہے. دونوں ہی کا ایسا نہیں کہ قرآن کوئی آسمانی سلطانی بات ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آسان فرما دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی چیز کتنی آسان ہو سکتی ہے؟ وہ آسان اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کے ماہر انسان کے پاس آپ بیٹھیں. کسی اچھے عالم سے آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ یہ تو بہت آسان ہے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ ہم کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ایسے بچے کے پاس چلے جاتے ہیں جو بہت اچھا نہیں ہے پڑھنے میں تو وہ اس چیز کو اور گنجلک کر دیتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے. لیکن وہی کوئی اچھا بچہ ہو، بہت سمجھدار بچہ ہو، اس سے جب پڑھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے، پتہ چلتا ہے تو کوئی بڑی بات تھی ہی نہیں. زبردستی حیران تھے ہم لوگ. تو اسی لیے کوشش کرے کہ قرآن مجید کی محفل میں شریک ہو اور وہاں سے قرآن مجید سیکھنے کی کوشش کرے. آپ کو ایک طریقہ ملے گا اور طریقہ ملنے کے بعد آپ اپنے علماء سے سیکھیں گے. اس لیے کہ آپ اتنے ایبیلٹی نہیں رکھتے کہ آپ خود بخود قرآن مجید کو سمجھ لیں. اس لیے علماء ہی کی رہنمائی میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشارت ہو، بشارت ہو. اور اس کے بعد فرمایا کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کہا، صحابہ وہاں موجود تھے، آپ نے کہا بالکل یا رسول اللہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے. پھر آپ نے فرمایا ان ھذا القرآن سبب، آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایک رسی ہے. اور غور سے سننا، وہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو قرآن ان کے ہاتھ میں ہے وہ کتنی عظیم کتاب ہے وہ آج آپ کو سمجھ میں آئے گا. فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، یہ قرآن رسی ہے. طرفہ بید اللہ، اس کی ایک چھوڑ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی دستے قدرت میں اس کی شان کے مطابق. وہ طرفہ بایدیکم، اور اس کا دوسرا چھوڑ تمہارے ہاتھوں میں. یعنی آپ نے قرآن کو پکڑا، گویا دستے الہی آپ کے ہاتھ. اس احساس کے ساتھ جب آپ قرآن کو چھوئیں گے تو پھر کیا بات ہے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ قرآن کون سا اچھا ہے، کون سے اچھی چھپائی والا ہے، بلکہ یہ دیکھیں میرے رب کا قرآن ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، میں نے اسے چھویا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امان میں آ چکا ہوں. جس کی دستگیری اللہ فرمائے اب اسے کس کی ضرورت ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ قرآن مجید آپ پکڑیں اور اس کے بعد دوسری شور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہو. اس کے بعد فرمایا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا. جب تم یہ کر لو گے، اس قرآن کو پکڑ لو گے، پکڑنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف پکڑ لو اور پھر رکھ دو. پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ اسے پڑھو، سمجھو اور اپنے اندر سما لو. یہ ہے پکڑنے سے مراد. فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی ہلاک نہیں ہوگے. یہ گارنٹی ہے. کوئی تم کو گمراہ کر ہی نہیں سکے گا. گمراہ سے مراد کیا ہے؟ عقیدے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. جی، دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو گمراہ. میں نے دیکھا ہے کمپیئر کر کے، ایک مدرسے کے بچے کو اور ایک کالج کے بچے کو آپ جا کر دیکھ لیں، کمپیئر کر لیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا بہت ہوشیار ہوتے ہیں مدرسے کے بچے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. احتیاط بہت دور تک ان کا چلتا ہے. جبکہ کالج اور یونیورسٹی کے بچے یہ کہ صرف مفاد دیکھتے ہیں.
جہاں فائدہ ملا چلے گئے. اور یہ کیا کہتے ہیں اس میں فائدہ ہے، میں قرآن میں چیک کرتا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے. اب قرآن انہیں جانے ہی نہیں دیتا، گمراہ ہونے ہی نہیں دیتا. جب قرآن کی بارگاہ میں آ کے پوچھتے ہیں تو قرآن ان کی بالکل رہنمائی فرماتا ہے. تو یہ ہر مسلمان کا سیوا ہونا چاہیے. عالم غیر عالم جو بھی ہے، جو غیر عالم ہے وہ علماء سے پوچھے کہ سر یہ کام میں شروع کر رہا ہوں تو اس میں کرنا کیسا ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. یہ ساری چیزوں کا جاننا، یہی قرآن کو سمجھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرؤہم لکتاب اللہ یا القوم اقرؤہم لکتاب اللہ. تم میں قوم کی امامت وہی کر سکتا ہے، یعنی وہی حقدار ہے جو تم میں سب سے زیادہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. اچھی آواز میں پڑھنے والا امامت کا حقدار نہیں ہے. بہت حروف حلقی اور قلقلہ نکالنے والا یہ امامت کا حقدار نہیں ہے. سب سے پہلے اگر کوئی امامت کا حقدار ہے تو مفسرین نے فرمایا اقرؤہم کا مطلب ہے افقہہم، اس کو زیادہ سمجھنے والا قرآن مجید کو. پھر اس کے بعد درجات آتے ہیں کہ اگر نہیں ایسا ہو تو بہت اچھا پڑھنے والا ہو، اس کے درجات ہیں آگے. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ قرآن مجید کو کیسے پڑھتے تھے اور کیسے سمجھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بھی قرآن کو سمجھے تو کبھی اپنا دماغ نہ لگائے. میں آج دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بہت سارے روشن خیال لوگ جو ہے وہ اپنا دماغ لگائے رہتے اور وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھ دینا چاہیے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایو ارض تقلنی و ایو سماء تضلنی اذا قلت فی القرآن برأیی او بما لا اعلم. مجھے کون زمین اپنے اوپر رکھنے کی اجازت دے گی، اور مجھے آسمان بھی سایہ نہیں دے گا. نہ زمین مجھے رکھے گی نہ آسمان بھی سایہ دے گا اگر میں قرآن کے بارے میں اپنی رائے بیان کروں. میں کبھی بھی اپنی رائے بیان نہیں کر سکتا. جو ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے، جو علماء نے، اس سے آپ لیں اور اس کو بیان کریں آگے. لیکن یہ کہ آپ یہ جرات کریں کہ اپنی رائے دیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اب آئیے ہم دیکھیں کہ قرآن مجید کو صحابہ کیسے پڑھتے تھے، اس کے بعد کے جو ادوار آئے ہیں وہ لوگ قرآن کیسے پڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک زمانے تک ہمارا یہ حال رہا کہ ہمارے درمیان قرآن نازل نہیں ہوا. صحابہ جب مکہ میں تھے، ایمان لے آئے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن تو رمضان سے شروع ہوا ہے، رمضان ہی میں ختم ہوا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان ہی میں شب قدر میں آیا ہے، اور اس کی شروعات وہیں سے ہوئی اور اینڈ بھی رمضان ہی میں ہوا قرآن کے نزول کا. تو جب بھی آسمان دنیا پر آ گیا تو وہاں سے جیسی جیسی ضرورت پڑی، حالات ہوئے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے مطابق قرآن مجید کو اپنے نبی پر نازل فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے تک ہمیں قرآن بعد میں ملا، پہلے ہمیں ایمان ملا. ہم کو جب یہ پتا چلا کہ یہ ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے ایمان لیا ہے. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو قرآن ہم نے بعد میں پڑھا، پہلے ایمان ہمیں مل گیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صورتیں نازل ہوتی، تو ایک صورت اگر نازل ہوتی تو ہم کیا کرتے، اس صورت میں اندر جو حلال اور حرام ہے اس کو جانتے، جو حکم دیا گیا ہے اس کو جانتے، جس سے روکا گیا ہے اس کو جانتے، اس کے بعد دوسری صورت پڑھتے. یہ فرمایا. اور جو بھی ضروری امر ہوتا اسے جاننے کی کوشش کرتے. اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں لیکن میں اپنے دور میں دیکھ رہا ہوں، اس دور میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ انہیں ایمان سے پہلے قرآن مل گیا ہے، یعنی قرآن پہلے مل گیا ہے، بعد میں قرآن پڑھنے کے بعد انہیں ایمان جاگا. تو اب یہ حال ہے کہ قرآن فاتحہ سے لے کے خاتمہ تک پڑھ لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کہ اس میں حکم کیا تھا اور نہیں کیا تھی، اس میں کرنا کیا تھا اور کیا نہیں کرنا تھا، اس میں حلال کیا تھا، اس میں حرام کیا تھا. یہ آج کے دور کے وہ کس دور میں بتایا؟ یہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ تابعی کے دور میں فرما رہے ہیں کہ میں اس دور میں دیکھ رہا ہوں کہ انہیں قرآن پہلے ملا ہے اور ایمان انہیں بعد میں ملا ہے. اس قرآن کے ذریعے انہوں نے ایمان حاصل کیا ہے. اور اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں رہتا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے یہ اوپر آتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آہستہ آہستہ انہیں قرآن پتہ چلتا ہے. تو یہ ہمارے اور صحابہ کے درمیان فرق تھا کہ انہیں ایمان پہلے عطا کیا گیا
اور اس کے بعد قرآن عطا کیا گیا. اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تو بچپن سے ہی ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ قرآن ہوتا ہے. تو یہ بڑی نعمت ضرور ہے، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں رہے، اس لیے نعمت ہو کر بھی نعمت نہیں رہ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی اور پھر اس کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت ہی زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی قرآن مجید کے حوالے سے کہ کس طرح قرآن سمجھنا ہے، اور اگر کسی کو بتانا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے تو اس کا پروسیس آپ نے بتایا. آپ فرماتی ہیں کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس کے ایسے ہی نازل نہیں ہو گیا کہ بس جو آیتیں ہوئی نازل ہو گئی، حالات کے اعتبار سے ہوا ہے، لیکن حالات کو بھی مد نظر اس میں بھی کیٹیگری کر دی گئی ہے. اور کیسی کیٹیگری گئی؟ آپ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے مفصل صورت نازل ہوئی، یعنی وہ صورت جس میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا، جس میں بتایا گیا جنت بہت عظیم چیز ہے، یہی ایک مسلمان کا پرپس ہے، اسے حاصل کرنا ہے، اور جہنم اس سے دور رہنا ہے، اس سے بچنا ہے، یہ مومن کی جگہ نہیں ہے. ترغیب اور ترہیب، ڈرایا گیا، خوشخبری سنائی گئی، اس ساری چیز. اس کے بعد قیامت کے بارے میں بتایا گیا، کہا کہ اس طرح کی صورتیں اوائل میں نازل ہوئی، اسلام کے شروع میں اس طرح کی صورتیں نازل ہوتی. اور آپ فرماتی ہے کہ شروع ہی میں جب اسلام آیا اور قرآن نازل ہونے لگا، اگر شروع میں ہی یہ نازل ہوتی لا تشرب الخمر کہ شراب نہ پیو، تو اس وقت کے مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم تو شراب نہیں چھوڑ سکتے. حکمت یہ تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ جنت یہ ہے، اتنی عظیم چیز ہے، اور جہنم یہ حقیر چیز ہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے، تو جب وہ اسلام کے پاس آ گئے تو اس کے بعد بتایا گیا اب تمہیں شراب چھوڑنا ہے. انہوں نے چھوڑ دی. کیوں؟ شراب چھوڑ دو گے جہنم سے دور ہو جاؤ گے، جنت سے قریب ہو جاؤ. اسی طرح اس کے بعد فرمایا گیا کہ تم زنا سے رک جاؤ. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر پہلے فرمایا گیا تو کوئی نہیں رکتا، لیکن پہلے جنت و جہنم کے بارے میں بتا دیا گیا، اس کے بعد فرمایا اگر زنا نہیں کرو گے جنت ملے گی. انہوں نے کہا نہیں کہ نہیں. یہ سسٹمیٹک تھا قرآن، یہ پروسیس تھا اترنے کا، یہ حکمت تھی. اب ہمارا معاملہ ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے قرآن سمجھنا ہے تو جہاں سے پائے گا وہیں سے پڑھنے لگ جائے گا. آپ کو چاہیے کہ اس کے ماہر انسان کے پاس جائیں اور اس سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح مجھے شروع کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے. اب یہ نہیں کہ جو چھوٹی صورت لگی وہیں سے سمجھنا شروع کر دیں. سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں، مضمون ٹاپک کون سا پڑھنا ہے. اس اعتبار سے جب قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں جہاں گزی ہوگا. ڈائریکٹ قرآن آپ پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی بات آ جائے جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ آپ ایمان والے تو آپ ہونے والے ہیں، آپ اصل میں ایمان والے ہیں، لیکن حقیقی ایمان اب آئے گا جب آپ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ میں تھی اور چھوٹی بچی تھی، کھیلتی تھی، اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی تھی الساعۃ ادھیٰ و امر ہے، قیامت کے بارے میں کہ قیامت بہت کڑی ہوگی. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کب؟ جب میں چھوٹی بچی تھی، مکہ میں کھیلتی تھی، اور جب ہجرت ہوئی سب چلے گئے اور میری شادی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں تھی، اس وقت سورہ بقرہ اور سورہ نساء نازل ہوئی. اور سورہ بقرہ اور نساء کیا ہے؟ اس میں احکام ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. تو حلال و حرام تو بات کی چیز ہے، پہلے جنت و جہنم بتائیے، انہیں ڈرائیے، انہیں خوشخبری دیں. جب وہ آ جائیں اس کے بعد بتائیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کو سمجھیں. اور اسی لیے ہر رمضان میں ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ رمضان کے مہینے میں ظہر کے بعد یہاں درس ہو. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لیا کہ 3 سال سے الحمدللہ ظہر کے بعد میں یہاں پر درس دیتا ہوں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں مختلف ٹاپکس پر اور مختلف موضوعات پر یہاں پر ڈسکشن ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہے. کچھ موضوعات آپ بھی دیتے ہیں کہ اس موضوع پر بات کریں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں الحمدللہ باتیں ہوتی ہے. آپ ضرور آئیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں، اور یہ کوشش کریں کہ یہ 1 مہینہ ہم نے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا ہے. اور دل پر پتھر رکھنا ہو تو رکھ کر آ جائیں. انشاءاللہ بہت اچھے ٹاپکس ہوں گے جو زمینی ٹاپکس ہے، جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، طلاق، نکاح اور یہ ساری چیزیں ان سے جڑے ہوئے ہیں. مختلف اقوال کے حوالے سے ہم بتائیں گے. تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ حاضر ہوں. ظہر کے بعد فوراً نماز کے بعد یہاں درس ہوگا، اور عشاء کے بعد بھی یعنی تراویح کے بعد بھی یہاں درس ہوگا. حضرت مولانا شاکر نوری صاحب یہاں پر درس دیتے ہیں، ان میں بھی آج شرکت کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. آپ لوگ